واقعی اس سے بڑی انکوائری کیا ہو سکتی ہے کہ پی ایم صاحب بیٹھے ہیں, پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں, 2 آرمی ISI اور آرمی چیف بیٹھے ہیں, اور یہ معاملات سامنے آ جائیں گے جو بھی ہیں, اور عوام سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کو, پاکستان پیپلز پارٹی کو کچھ نہیں چھپانا. میں یہ کئی دفعہ کہہ چکی ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک پیپر آپ کے پاس ہے جس کو میمو کا نام دیا جا رہا ہے, یا ایک بلیک بیری کا کوئی میسج ہے جو چلا رہے ہیں. اس میں کیا 38 میسیجز ہیں یا 48, ایک پیپر ہے, اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے, کیا اس پیپر میں کوئی ٹیمپرنگ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی, کیا وہ پیپر سچا ہے یا اس کو کس نے لکھا ہے, یہ چیزیں ابھی تک ثابت نہیں ہوئیں. یہ الزامات کی صورت میں موجود ہیں. یہاں پہ ایک شخص نے اپنے آپ کو, جس پہ آپ الزامات بار بار دے رہے ہیں, اس نے اپنے آپ کو استعفیٰ دے کے سامنے پیش کیا اور اس نے کہا کہ خدا را جب تک کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا, میری تمام چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ کم از کم الزامات سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ابھی خٹک صاحب نے کہا کہ انکوائری تو ہو گئی ہے, ہائی لیول انکوائری ہو گئی ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, قوم کے سامنے تمام معاملات رکھے جائیں گے, مگر ایک چیز کو اس طرح کریٹ کرنا یا اس طرح بتانا کہ یہ کیا ہی انہوں نے ہے, اس میں آپ ایسی بڑی شخصیات کے بھی نام لے رہے ہیں, تو یہ افسوسناک ہے. یہاں پہ ایک پیپر دیکھیے, ٹرانسکرپٹ کی ہی میں بات کر رہی ہوں, کیا اوتھینٹسٹی ہے اس ٹرانسکرپٹ کی, کیا یہاں پہ موبائلز, آپ کے بلیک بیری میسنجز وغیرہ یہ ہیک نہیں ہو جاتے. یہاں پہ امریکہ نے جو بڑے سے بڑا جو ٹیکنالوجی دی ہے, کیا اس کے ہیکنگ جو ہے وہاں پہ نہیں پہنچ جاتی. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے جو آج ہائی لیول کے لوگ جو بیٹھے تھے, دا چیف, دا پریزیڈنٹ آف دس کنٹری, اگر ان کو ہائی لیول کیا, میں وہی تو کہہ رہی ہوں, تو پھر وہ استعفیٰ نہ لیتے نا. اگر وہ سمجھتے کہ شک ہے, دیکھیے کوئی شک استعفیٰ دیا ہے, یہ ان کی, دیکھیے میں بتاؤں, دیکھیں استعفیٰ نہ لیا گیا ہے ان سے نہیں جی, انہوں نے استعفیٰ دیا, انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو استعفیٰ بھیج دیا تھا. دیکھیے وہاں بیٹھے تھے تو استعفیٰ یہاں بھیج دیا تھا, سب منظور نہیں ہوا تھا. اس وقت خط لکھا تھا. جیسمین مجھے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں, دیکھیے یہ چیزیں حقائق بھی سب کے سامنے آ جائیں گے. انہوں نے استعفیٰ دے کے اپنے آپ کو پیش کر دیا. اگر وہ استعفیٰ نہ دیتے تو آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ استعفیٰ نہیں دیا, یہ پہلے استعفیٰ دیں. اب یہ کچھ دنوں کی بات ہے, یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بھی آ جائیں گی. ایک سسٹم ہے, ایک طریقہ ہے. اگر استعفیٰ نہ دیتے تو آپ نے کہنا تھا ابھی تک وہ بیٹھے نہ دیا. ایک شخص نے, شریف آدمی نے استعفیٰ بھی دیا اور اس نے کہا میں حاضر ہوں, آپ جس کمیٹی میں مجھے لے جانا چاہتے ہیں میں جاؤں گا اور جواب اس کا دوں گا. مگر میں یہ کہتی ہوں کہ خدا را ایک چیز جو ثابت نہیں ہوئی, جناب آصف علی زرداری پریزیڈنٹ پاکستان 11 سال انہی جھوٹے الزامات کو فیس کیا ہوگا. کسی نے کسی کو کوئی لیٹر لکھا ہوگا, میں اس کی ڈیٹیلز نہیں جانتی, مگر یہ کہہ دینا کہ آپ ہی اس میں ایکیوزڈ ہیں اور آپ نے ہی یہ کیا, یہ مناسب بات نہیں ہے. خدا را تحقیقات ہونے دیں, چیزوں کو سامنے آ جانے دیں, اس کے بعد جو ذمہ دار ہوگا میں آپ کو یہ بتاؤں اس کو سزا ضرور دی جائے گی. مگر استعفے کو سامنے رکھتے ہوئے ایک آدمی پہ بلیم کہ یہ آپ نے کیا, یہ مناسب بات نہیں ہے. نہیں بلیم پہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں مختصر یہ کہوں گا کہ دیکھیں جنہوں نے کہا ہیک ہو گیا یا جو کچھ بھی ہوگا اس قسم کے, پہلے تو یہ ساری چیزیں ہیک میرا خیال تعلق نہیں ہے. انہوں نے 38 میسج جیسے آپ نے کہا, اور انہوں نے کہا بہت سارا میرے پاس ابھی بھی اور ہے جو ڈسکلوز نہیں ہوا. 38 تو پبلش ہوئے نا, فار آل آئیز آن یو. جو چیف آف دی ISI کے لیول پر جب انکوائری ہوئی ہے, جب ان کو خود جانا پڑا, وہاں سارا دکھایا انہوں نے, سب کچھ دکھایا گیا ہوگا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو انکوائری تو ہو چکی ہوئی ہے, جیسے میں نے کہا ان کے بعد کیا انکوائری ہونی, اور پھر یہ طلب کیا, ریزائن کیا, یہ ورنہ یہی جو میٹنگ ہے اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا کہ یہ سب کچھ جھوٹ موٹ ہے. And the ambassador is going back to Washington as ambassador of Pakistan. جب اتنی بڑی انکوائری کے بعد یہاں یہ ڈیسیشن ہوا ہے تو there is something not right. لیکن کیا یہ نہیں طے کرنا چاہیے کہ یہ صرف حسین حقانی صاحب کے لیول تک ہوا ہے, یا جیسے کہ کچھ میسیجز ہیں اس میں میں پڑھ دیتی ہوں. فار ایگزامپل, میمو آئی ہیڈ سینٹ 2:04 AM was final and could be delivered to Admiral Mullen. اینڈ اس کے سے پہلے انہوں نے 2:55 پہ کال کر کے کہا ہے, inform the contact that we had a go from زرداری the memo that I had sent him. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ سب کچھ پبلش ہو چکا ہے BBM کے تھرو, اور یہ تو just tip of the iceberg ہے.
میں خالی یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا حسین حقانی نے خود یہ اتنی بڑی ایک سفارتی لیول پر اپنے پاؤں پر کلاڑی ماری، 2 ملکوں کے تعلقات خراب کیے؟ کیا وہ بچے ہیں ساری زندگی وہ امریکہ میں رہے ہیں؟ ہی از ناٹ that sort of a person that you expect him کہ وہ کچھ بھی کر دیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ سویلین گورنمنٹ کو تھریٹ ہو اور انہوں نے ہیلپ مانگی ہو اور باقی انہوں نے خود کچھ بنا دیا ہو. بہرحال جو کچھ بھی ہے جی انیشیٹ کرنا ہے، اگر انہوں نے کیا ہے جو انیشیٹ، اس میں I don't think an ambassador can initiate اتنی بڑی چیز جو یہ کہہ رہی ہے. جی دیکھیں جو چیز اس میں پرومس کی جا رہی ہیں وہ ایک امبیسڈر پرومس کر ہی نہیں کر سکتا. دیکھیے جو چیز پرومس کی جا رہی ہے 3 چیزیں. جی دیکھیے میں بڑی حیران ہوں کہ ایسے نام لیا جا رہا ہے امبیسڈر کا، اور ٹھیک ہے تحقیقات بھی ہو رہی ہیں. کیا جو جنہوں نے جو الزام لگا رہے ہیں وہ ان کا ریکارڈ بھی تو آپ دیکھیں کہ وہ کس نوعیت کے شخصیت رہی ہیں. کیا ان کے جو معاملات رہے ہیں وہ ڈوبیس نہیں رہے، اور ان کی بات پہ ہم کتنا یقین کر سکتے ہیں؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ افسوسناک ہے کہ ہم الزام کو ہی کہتے ہیں کہ اب آپ نے لگا دیا، سنا نہیں، دیکھا نہیں، اور ایک انسان کو کہہ دیا. ہمارے پاس کیا امریکہ میں اور لوگ موجود نہیں تھے اگر ہم نے بات کرنی ہوتی؟ اور ان کے ذریعے حمید ہارون صاحب وہاں موجود ہیں جنہوں نے ابھی اتنا اچھا کام کیا اور اتنے ہمیں وہاں سے ووٹس بھی ملے. میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ افسوسناک ہے. صرف یہی شخص رہ گیا تھا کہ جس کے جو کریڈینشلز ہیں اتنے ڈوبیس ہیں. یہ بات ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان یہ ایک بہت بھاری قسم کی کانسپریسی ہے. یہ معاملہ ہے بہت ہیوی قسم کی کانسپریسی ہے، اور یہ کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے، یا پیپلز پارٹی یا نواز لیگ یا پی ٹی آئی اس کو کریں. یہ ایک بڑی خوفناک قسم کی بات کی گئی ہے. اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 3 سال میں ہمیشہ یہ کہا گیا کہ آج حکومت جا رہی ہے، کل جا رہی ہے، مگر ملٹری نے اپنا ایک سٹانس رکھا، وہ جو ہے اپنا کام ہی کرتی رہی. تو ایسی جو ملٹری ہے یا ایسے جو افواج پاکستان ہیں جو بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے اور اپنے جان کا نذرانے دے رہے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ کیا ہمیں ضرورت تھی، گورنمنٹ کو ضرورت تھی کہ اس طرح کے کوئی مٹیریل انیشیٹ کرتے؟ یا کیا آپ کو خدشہ تھا کہ اسامہ بن لادن کے بعد دیکھیے کبھی خدشہ نہیں تھا اس بات کا، کبھی بھی نہ اس بات کا خدشہ تھا. اب تمام جو ادارے ہیں ان کو ہم ٹھیک کر کے ان کو اپنی انڈیپینڈنس میں چلانے کی بات کر رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ معاملات ٹھیک اتنے تھے کہ یہ کانسپریسی جس نے بھی کی ہے، میں نہیں جانتی کس نے کی ہے، مگر جس نے بھی یہ کانسپریسی کی ہے یہ پاکستان کے خلاف کانسپریسی، کسی ایک پارٹی کی بات میں نہیں کر رہی یا حکومت کی بات نہیں کر رہی. اس کے پیچھے آپ دیکھیں، اگر آپ اس کو غور کریں گے، اگر آپ کو صرف پریزیڈنٹ صاحب یا پیپلز پارٹی یا حکومت نہ نظر آئے، اس کو دور تک دیکھیں کہ یہ کس چیز کو ڈیمیج کرنے کی بات ہو رہی ہے. پاکستان کو. اور میں آپ کو بتاؤں پاکستان پیپلز پارٹی آج میں آپ کو بتاتی چلوں، ہمارا ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں، ہم کبھی بھی کوئی ایسا کام جو پاکستان کی سولیڈیرٹی یا ٹھیک ہے، میں ایک سیکنڈ میری بات سنیں. کیا 4 ایگزامپلز میں آپ کو دے سکتی ہوں کہ جب سے آپ کی حکومت آئی ہے آپ نے کسی نہ کسی طرح آئی ایس آئی کے خلاف یا نوٹیفیکیشن نکالی ہے یا انہیں رحمان ملک کینڈر ڈالنے کا؟ نہیں، یہ کیے تو ہے نا آپ نے کام. ڈونٹ سے دیٹ یو ہیونٹ ڈن اٹ. اس سے بات آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سیکوینس ہے سارا. یہ کیا نہیں، یہ کوئی سیکوینس نہیں ہے. اگر آپ وہ بات کریں، ہمیں جو فوج ہے، فوج اپنا کام کر رہی ہے، تو پھر آپ فوج کے کام کو مانے نا. نہیں، آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بلیم کر رہے ہیں، بلیم نہیں کر رہے. چیف اگر وہ آدمی کی کوئی ویلیو اور ورتھ کی بات کریں، نہیں چھوڑ دیں اس میمو کا، تو چھوڑ دیں اس کو. کیسے چھوڑ دیں جی؟ آپ کہہ رہی ہیں منصور اجاز کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اگر کریڈیبلٹی نہیں ہے تو آپ منصور اجاز تو بھائی آپ کا چیف آف دی آئی ایس آئی کیوں اس سے ملاقات کر کے آئے؟ کال ہم ٹو دی پارلیمنٹ اینڈ آسک ہم. نہیں، ایکسکیوز می، آپ دیکھیں چیف آف کس لیے گیا ہے؟ صدر مملکت کی اجازت کے بغیر ملنے چلے گئے. اگر ان کے اندر بھائی وہ 2 مہینے تک انکوائری کرتے رہے ہیں، جب انہیں پتا چلا کہ آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ تو کہہ رہے تھے ہم 2 دن آپ کو دیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، جا رہے ہیں ہم تو جا رہے ہیں لے کر سپریم کورٹ یہ 2 دنوں میں پٹیشن لے کر جا رہے ہیں. اگر اپنے ٹائم پہ بات کریں، میں صرف ایک کلیریفائی یہ بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ یہ تحقیقات جب سے یہ ایسی معاملات یہ نکلے تھے، معاملات یہ میمو والے، تب سے انکوائری. اور اگر آئی ایس آئی کے ملے ہیں وہ چیف وہاں پہ، تو یہ انکوائری ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے. اب سب چیزیں سامنے آ جائیں گی آپ کے.
اور ایجنسیز کس کے انڈر ہے؟ وہ بھی تو پرائم منسٹر کے انڈر ہے نا. آپ کو میں بتاؤں کہ عابد اگر آپ ایک منٹ تسلی آپ رکھیں, میں یہ آپ کو بتا وزیر اعظم کو ویسے پتہ نہیں تھا کون سی چیز ہے. میں ایک چیز کہ ہمیں چھپانا کچھ نہیں ہے, ہم جو چیزوں کی قوم کو بتائیں گے, ہم سے غلطی ہوئی وہ قوم کے سامنے, ہم نے اچھا کیا وہ قوم کے سامنے, مگر یہ چیز جس کو ایک طوطا بنا کے طوطا نہیں ہے, یہ سوورینٹی ہے چیلنج کی, اس پہ ہائی ٹریزن کا کیس لگتا ہے. میں نے یہی بات آپ کو لیکن کون ایسا غدار ہو سکتا ہے جو یہ کرے گا؟ کون ایسا غدار ہو سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ اس کو کیفر کردار تک پہنچایا. ٹھیک ہے, لیکن ہم یہی تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا میکینزم کون ہوگا بھائی؟ پارلیمنٹ ہے کبھی تو فعال ہوگی نا. میرا ایک سوال ہے میری بہن سے, مجھے بس اس پہ سیٹسفائی کر دے. ایبٹ آباد کمیشن ہوا, اس پر جناب پاشا صاحب نے کہا جی کہ بقول ان کے جی وہ میں ریزائن دینا چاہتا ہوں, ریزائن لے لینا چاہیے تھا. پھر اس وقت اب ان کو بائی پاس کر کے وزیر اعظم کو پتہ نہیں ہے تو انہوں نے ڈائریکٹلی ملاقات کی منظور اجاز سے لندن میں. قومی سلامتی کا معاملہ ہے نا, وزیر اعظم صاحب کو اس کا علم نہیں ہے, تو پھر اس میں کس کا قصور ہے, کون ذمہ دار ہے؟ انکوائری وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 4 لوگوں نے کر لی, ہم سیٹسفائی نہیں ہیں. یہ قوم کے سامنے اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. یہ قومی مسئلہ ہے, یہ قومی مسئلہ ہے. آپ پھر کمیشن بنائیں, ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس پر کیوں نہیں, ہم تو جا رہے ہیں نا. یہ تو حکومت نہیں, آپ نام دیں نا, اس دفعہ آپ ایک کام کریں نا, آپ ان کا انتظار نہ کریں, آپ نام کریں. ہم کہہ رہے ہیں نہیں, آپ لیڈر آف دا اپوزیشن سے عرض کریں کہ وہ نام دے دیں جس میں آپ سب کو. ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں 1-2 دنوں میں, ہمارے جو 4 صوبوں کے لوگ ہیں وہ اس پٹیشن کا حصہ ہوں گے. ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے, پھر وہاں پر ہم سپریم کورٹ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں. یہ ہفتوں میں نہیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ 4 کو پتہ چل چکا ہے کہ کون کس کی انوالومنٹ ہے, تو پھر قوم کو پتہ چلنا چاہیے کون انوالومنٹ, تاکہ ونس فار آل اس کو ختم کر دیا جائے اور فکس کرنا چاہیے. جیسمین یہ وہ ایشو ہے جس کو یہ کارپیٹ کے اندر نہیں پھینک سکتے, یہ قومی ایشو ہے نہ یہ ان کا مسئلہ ہے, ہم یہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ پاکستان میں پہنچا ہے, جس طرح حسین حقانی صاحب کو ایک جہاز کے سیڑھیوں سے لے کر گئے, کون لے کر گئے, کہاں پہ لے کر گئے, کیسے لے کر گئے, یہ حکومت بتائے. حکومت کا بھی اس میں کام نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کون حکومت کا حصہ ہے, کیا کیا انہوں نے, ان سے پوچھے جنہوں نے جو کیا. اور جو بند کمرے میں ہم کہہ رہے ہیں, ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کا کمیشن بننا چاہیے, اوپن ٹرائل ہونا چاہیے, فکس ہونا چاہیے جس کو بھی ہو, تاکہ آئندہ کوئی ایک چھوٹا اوکے جسٹ ون بریک اینڈ دین آئی ول کم بیک. خٹک صاحب ٹو یو, جسٹ شارٹ بریک ناظرین.